نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 انما الصدقات سوائے اس کے نہیں کہ صدقات للفقراء فقیروں کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا اور ان کے لیے جو کام کرنے والے ہیں ان پر، والمؤلفۃ قلوبہم اور ان کے لیے کہ محبت ڈالی گئی ہے جن کے دلوں میں، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین اور مقروضوں میں، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافروں میں، فریضۃ من اللہ یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے صدقات کی مدات بیان کی ہے۔ صدقات سے مراد اس جگہ نفلی صدقات نہیں ہے بلکہ فرضی صدقات ہیں، یعنی زکوٰۃ، عشر۔ تو فرضی صدقات ہر کسی کو نہیں دیے جا سکتے بلکہ اس کے لیے 8 مدات مقرر ہیں جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ زکوٰۃ، عشر صرف انہی 8 میں سے کسی کو دیا جا سکتا ہے جو مستحق ہیں زکوٰۃ کے، عشر کے۔ اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اس آیت کے شروع میں انما کا لفظ بولا ہے جو حصر کے لیے آتا ہے، یعنی جس کا معنی ہم اردو میں کرتے ہیں بس، صرف۔ صدقات تو صرف ان لوگوں کے لیے جو آگے آ رہے ہیں، یعنی زکوٰۃ، فرضی خیراتیں جو ہیں وہ صرف ان 8 میں تقسیم ہو سکتی ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کی ہم مختصر وضاحت کرتے ہیں۔ فرمایا صدقات تو بس فقراء کے لیے ہے، فقراء جمع فقیر کی، فقیر فقر سے ہے، فقر کہتے ہیں تنگ دستی کو۔ اصطلاحی طور پر فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ تو اس کے پاس کوئی سرمایہ ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی کام ہے کہ وہ کام کرے اور اس سے اپنی ضروریات زندگی حاصل کرے، اس کے کوئی وسائل نہیں ہیں، اسے فقیر کہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے والمساکین اور مسکینوں کے لیے۔ مسکین اسے کہتے ہیں اصطلاحی طور پر کہ جس کے پاس ہو تو صحیح لیکن اس کی ضرورت سے کم ہو، یعنی اس کے پاس یا تو روپیہ اتنا ہے، روپیہ پیسہ نقدی یا سامان کہ اس سے اس کی ضرورت نہیں پوری ہوتی، یا وہ کوئی کام کاج کرتا ہے، اس کی کوئی ڈیوٹی ہے، کوئی جاب ہے، یا محنت مزدوری کرتا ہے لیکن اس کے اخراجات زیادہ ہیں، اس کی آمدنی کم ہے، جائز بنیادی اخراجات جو ہوتے ہیں، فضول خرچی تو نہیں، تو اسے مسکین کہتے ہیں۔ حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسکین وہ نہیں ہے کہ جو در در پہ جائے، کہیں سے اسے 1 لقمہ ملے، کہیں سے 2 لقمے ملیں، کہیں 1 کھجور کا دانہ ملے، کہیں 2 کھجور کے دانے ملیں، مسکین اسے نہیں کہتے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا نہیں
کہ جو اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے، اور وہ اپنے آپ پر مسکینی کی ایسی کوئی کیفیت بھی طاری نہیں کرتا کہ لوگوں کو خود سمجھ آئے کہ اس کی ضروریات ہے، اور نہ ہی وہ جا کے مانگتا ہے۔ تو ایسا شخص مسکین ہے، جسے ہم عام اصطلاح میں کہتے ہیں سفید پوش۔ سفید پوش ہے لیکن اس کی ضروریات ہیں، تو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تو فقراء اور مساکین میں فرق ہو گیا۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، مسکین وہ ہے جس کے پاس ہے تو صحیح لیکن اس کی ضرورتوں سے کم ہے، اس کی ضرورتیں اس سے پوری نہیں ہوتی، اس کا کام اس سے بنیادی نہیں چلتا۔ صدقات تو صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، اور ان کے لیے جو کام کرنے والے ہیں ان صدقات پر۔ ہاں ضمیر صدقات کی طرف جا رہی ہے، جو صدقات پر کام کرتے ہیں۔ اس سے مراد وہ حکومتی اہلکار ہیں جن کی حکومت کی طرف سے ڈیوٹی لگتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کی وصولی کریں اور پھر اس کی تقسیم کریں اور پھر اس کا حساب کتاب، یہ سارے کام جن کے ذمے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ کے ہی مال میں سے بطور تنخواہ دیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ جو اکٹھا ہوا وہ زکوٰۃ کا مال ہے، وہ عشر کا مال ہے، وہ صدقہ ہے، تو چاہے وہ مالدار کیوں نہیں، اہلکار جو کام کر رہے ہیں وہ امیر کیوں نہیں ہے، وہ اپنی تنخواہ اسی صدقے کے اور زکوٰۃ کے مال میں سے لے سکتے ہیں۔ والعاملین علیہا سے وہی مراد ہے، اور وہ جو ان صدقات پر کام کرنے والے ہیں، یعنی صدقات کی وصولی کے جو افسر ہیں۔ اب اس سے ایک سوال ہوتا ہے کہ وہ تو صدقہ وصول کرنا اور پھر اس کو تقسیم کرنا، اس کو خرچ کرنا جہاں جہاں حق ہے، یہ تو ایک نیکی کا کام ہے، یہ تو ایک عبادت ہے، کیونکہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو یہ تو ایک نیکی کا اور عبادت کا کام ہے، اس پر پھر تنخواہ۔ تو اسی طرح کا سوال کچھ لوگ اس بات پہ بھی کر دیتے ہیں، بھی ایک شخص کہیں مسجد میں قرآن مجید پڑھاتا ہے، اس کی تنخواہ، ایک شخص مدرسے میں پڑھاتا ہے تو اس کی تنخواہ، یہ تو دین بیچنے والی بات ہے۔ یہ اسی قسم کا سوال، اعتراض ان لوگوں پہ بھی آتا ہے، تو ان کا یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ دیکھیں جیسے یہ نیکی کا کام ہے، اس پر تنخواہ لی جا رہی ہے، قرآن نے خود کہہ دیا والعاملین علیہا، ویسے ہی وہ بھی ایک کام ہے، ایک نیکی کا ہے، چاہے لوگوں کو دین پڑھانا، لوگوں کو قرآن پڑھانا، لیکن اس پہ بھی تنخواہ لینا وہ بھی اسی میں آ جائے گا، اسی کی ہی ایک صورت ہے، اسی طرح کی ایک صورت ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے ذاتی فریضہ، ایک ہوتا ہے اجتماعی فریضہ۔ ذاتی فریضہ تو وہ فرض عین ہے، وہ ہر کسی کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، اس نے وہ نبھانی ہے۔ اب ایک شخص خود نماز پڑھے اور اس کے پیسے لے، اور روزہ رکھے اور اس کے پیسے لے، یہ تو نہیں ہے، اس کا ایک ذاتی فریضہ ہے اور اس پر فرض عین ہے۔ ایک ہوتا ہے اجتماعی فریضہ جو کہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس پر تنخواہ لی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ ہر کسی پہ فرض تھا، کوئی بھی کرتا، لیکن کچھ لوگ سب کی طرف سے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی نہ کرتا سارے مجرم بنتے، کچھ لوگ اس کام کے لیے مختص ہو گئے، کر رہے ہیں، تو باقی بری و ذمہ ہو گئے۔ اب پھر باقی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں، کچھ لوگ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں تو دوسرے ان کو سپورٹ کریں۔ تو یہ سب کی طرف سے، ہر کسی کی طرف سے، چونکہ وہ فریضہ ادا ہو رہا ہے، اجتماعی فریضہ ہے، اسی لیے اس میں تنخواہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں باقاعدہ ڈیوٹیاں لگائی تھیں، اساتذہ اور معلم مقرر کیے تھے
اور وہ مختلف علاقوں میں، کیونکہ ان کی سلطنت دور دراز علاقوں تک پھیل گئی تھی، تو وہ مختلف علاقوں میں جا کر اللہ کا دین پڑھاتے تھے، جہاں ایسے علاقے بدوؤں کے علاقے اور جنگلات میں اور ویران علاقوں میں دور دراز، وہاں تک جا کے وہ اللہ کا دین پڑھاتے تھے، اور ان کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر تھیں۔ اور یہ اصل میں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اس قسم کی تنخواہ لینا یہ تو دین بیچنے والی بات ہے، وہ اصل اسلام دشمن ہوتے ہیں، ان کا اصل پروپیگنڈا ہوتا ہے، وہ اصل اس کام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، برِ صغیر میں انگریز کی آمد سے پہلے باقاعدہ حکومت کی طرف سے مدارس مقرر تھے کئی ہزاروں کی تعداد میں، اور ان کو تنخواہیں ملتی تھی حکومت کی طرف سے۔ لیکن جب انگریز آیا اس نے وہ سارا کچھ بند کرا دیا، اور پھر وہ دین پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ اس میں بھی پھر کمی آتی گئی۔ فرمایا تیسری مد ہے زکوٰۃ کی، والعاملین علیہا، جو اس پر کام کرنے والے ہیں۔ چوتھی مد والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ جن کے دلوں میں محبت ڈالی گئی ہے، جن کے دلوں کو نرم کیا گیا ہے، یعنی جن کی تالیف قلب مقصود ہے، جن کے دلوں کو نرم کرنا اسلام کے حق میں، جن کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالنا مقصود ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اسی مقصد کے لیے، وہ چاہے غیر مسلم کیوں نہیں۔ باقی جو ہے وہ صرف مسلمان ہیں، یعنی زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں سے وصول کی جائے، وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور انہی کے غریبوں پر تقسیم کی جائے۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن صرف ایک بات ایسی ہے وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، کہ یہ غیر مسلم ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، جن کی تالیف قلب مقصود ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں لیکن اسلام کے قریب آ چکے ہیں، دلچسپی لینے لگے ہیں، اور اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں تعصب نہیں رہا، اگر تھوڑا سا کوشش کی جائے وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تو ان کو دیا جائے تاکہ وہ مزید قریب آ جائیں، وہ مسلمان ہو جائیں۔ یا اس سے مراد وہ نو مسلم بھی ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، خطرہ ہے کہ اگر ان کی ضروریات پوری نہ ہوئیں اور مالی لحاظ سے یہ کمزور ہیں تو کسی اور کے ہتھے چڑھ گئے تو وہ ان کو اپنی طرف کھینچ کے لے جائے گا اور دوبارہ ان کو گمراہ کر دے گا، تو ان کو دیا جائے تاکہ وہ پکے ہو جائیں۔ اسی طرح اس میں وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں جو اسلام دشمن ہیں اور ان کی دشمنی سے اسلام کو خطرہ ہے، اور یہ امکان ہے کہ اگر ان پر خرچ کیا جائے تو یہ اسلام کے لیے خطرناک نہیں رہیں گے، دشمنی نہیں کریں گے، پھر رک جائیں گے، تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو سرحدی علاقوں میں رہتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ وہاں مسلم علاقوں پہ یہ حملے نہ کریں اور ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، یا اوروں کے لیے یہ حملے کی راہ ہموار نہ کریں، تو ان کو دیا جائے تاکہ وہ اسلام کے حق میں ہو جائیں اور ان کے آس پاس جو مسلمان ہیں ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ ساری اس قسم کے جو مدات ہیں نا وہ ساری اسی میں آ جاتی ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم میں، وہ جن کی تالیف قلب مقصود ہے۔ 4 ہو گئے، 5ویں وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ اس سے مراد غلاموں کی آزادی ہے، یعنی کہ غلام ہے، مسلمان غیر مسلموں کے غلام بن گئے، ان کی قید میں آ گئے، ان کے غلام بن گئے، تو ان کو آزاد کرانے کے لیے اس پہ خرچ زکوٰۃ میں سے کیا جا سکتا ہے۔ اور آج کل تو یہ غلاموں کا سلسلہ نہیں ہے، تو آج کل پھر اس مد میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ کوئی قیدی ہے اور ناحق اسے قید کیا گیا ہے اور اس پر جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے،
کہ جب تک یہ جرمانہ ادا نہیں کرتا اسے نہیں چھوڑا جائے گا، اور اس کے بعد فرصت نہیں ہے جرمانہ ادا کرنے کی، اور ناحق قید ہے وہ، تو اسے بھی زکوٰۃ کی مد میں سے جرمانہ ادا کر کے چھڑایا جا سکتا ہے۔ والغارمین، اور غارمین پر بھی زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ غارمین کون ہے؟ ایک تو اس میں مقروض آ جاتے ہیں جن پہ قرضہ اتنا چڑھ گیا کہ اب وہ ادا نہیں کر پا رہے، لیکن قرض سے مراد بنیادی ضروریات کے لیے قرض ہے۔ بعض اوقات تجارتی قرض ہوتے ہیں، مثلا ایک شخص نے قرض اٹھا کے کوئی مل لگا دی، تو اب اس کی آمدنی وہ 1 سال بعد آنی شروع ہوگی۔ اب یہ نہیں کہ سارے مل کے زکوٰۃ اس کو دیں اور وہ اس میں سے اپنا قرض اتارے، یہ نہیں مراد، اور نہ ہی وہ مقروض مراد ہے جو فضول خرچی کے لیے یا اپنی رسوم و رواج پوری کرنے کے لیے یا اپنا ناک بچانے کے لیے قرض اٹھاتا ہے، وہ مقروض مراد نہیں ہے، بلکہ جو اپنی بنیادی ضروریات کے لیے قرض اٹھاتا ہے تو اب وہ اتار نہیں پا رہا، تو اس کا قرض زکوٰۃ کے مال میں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو اس میں ایسا مقروض آ گیا۔ دوسرا، غارمین میں وہ شخص بھی شامل ہے جس نے ضمانت اٹھائی، کسی کا ضامن بن گیا، بھی تو اسے 1,00,000 روپیہ قرض دے دے، میں ضامن ہوں، یہ ادا کرے گا، یہ نہ دے گا تو میں دوں گا۔ ضامن پڑ گیا، آگے بندہ بھاگ گیا، اب اسے دینا ہے، ضامن تو یہ بنا تھا، تو اب اس کے پاس 1,00,000 ہے نہیں، یہ تو خود ضرورت مند ہے یا اس کی اپنی بس پوری سوری ہے، اب یہ 1,00,000 کہاں سے لے؟ تو یہ اس ضمانت کی جو رقم تھی 1,00,000 روپیہ، اس کی ادائیگی کے لیے یہ لوگوں سے زکوٰۃ لے سکتا ہے، اتنا کہ اس کا وہی ضمانت کی جو رقم ہے وہ ادا ہو جائے، اتنا لے سکتا ہے یہ۔ اسی طرح اور بھی کئی صورتیں بنتی ہیں اس کی، مثلا کسی پہ دیت پڑ گئی، یعنی کسی خاندان کے بندے نے قتل کیا، اب ان پہ قصاص معاف کرتے ہیں اگلے مقتول والے، وہ کہتے ہیں ہمیں دیت دو، اب دیت کی رقم ان کے پاس نہیں ہے، خون بہا جسے کہتے ہیں، جتنا رقم ان پہ مقرر کی گئی، عائد کی گئی، وہ ان کے پاس نہیں ہے، تو یہ پھر اسی کو ادا کرنے کے لیے خون کی رقم، خون بہا دیت دینے کے لیے یہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ آگے 7ویں مد ہے وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے سے مراد جہاد بھی آ جاتا ہے، اور اس میں اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے تمام کاوشیں، جس میں دعوت و تبلیغ ہے، جس میں یہ مدارس کا نظام ہے، یہ ساری صورتیں فی سبیل اللہ میں آتی ہیں۔ اور وابن السبیل، مسافر کے لیے، مسافر چاہے گھر میں امیر ہے، سفر میں ضرورت پڑ گئی، جتنا مال لے گیا تھا وہ ختم ہو گیا، سفر ابھی باقی ہے، ابھی وہاں کام ہے، گھر واپس آنا ہے، کرایہ ہے، خرچہ ہے، اسی طرح اس کا کوئی نقصان ہو گیا، جیب کٹ گئی، پیسے نکل گئے، تو اب وہ سفر میں اپنی سفری ضروریات پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ لے سکتا ہے، چاہے وہ گھر میں امیر کیوں نہیں ہے، وہاں سفر میں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے اگر ضرورت پڑ گئی تو یہ 8 مدات ہیں۔ پھر ایک بار ترجمہ دیکھ لیں، صدقات تو صرف فقیروں کے لیے ہے اور مسکینوں کے لیے، اور ان صدقات پر کام کرنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہے، اور گردنوں کے چھڑانے میں، مقروضوں میں، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافروں میں۔ فریضۃ من اللہ، یہ مقرر کرتا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ آخر میں تاکید کر دی، پہلے انما سے بھی تاکید کی تھی کہ زکوٰۃ صرف ان پہ لگے گی، اور آخر میں پھر کہہ دیا یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ قانون ہے، لہذا ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دی جا سکتی زکوٰۃ۔ دیکھیں، اور جو نفلی صدقات ہوتے ہیں ان میں ہر کسی کو
دیے جا سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ صرف انہی مستحقین میں دی جائے گی جن کا یہاں ذکر ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص آئے، انہوں نے آپ سے کچھ مانگا، بھی ہمیں کچھ دیجیے۔ آپ نے ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، سر سے لے کر قدموں تک آپ نے ان کو دیکھا، اور آپ نے محسوس کیا یہ تو طاقتور ہیں، صحیح سلامت ہیں، صحت مند بندے ہیں۔ تو فرمایا تمہارا اس صدقے کے مال میں حق تو نہیں ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ ایک تنبیہ کا اور توبیہ کا انداز تھا۔ اب وہ قابل تھے، جب انہیں کہہ دیا گیا تمہارا حق نہیں ہے تو اب انہوں نے کہاں لینا تھا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ صدقے کا مال، اس میں اس کا کوئی حق نہیں ہے جو مالدار ہے یا طاقتور ہے اور کما سکتا ہے، اس کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر آپ سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صدقے اور زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی تقسیم نہ اپنے نبی کے سپرد کی ہے، نہ غیر نبی کے سپرد کی ہے، بلکہ اللہ نے خود تقسیم کر دی ہے۔ 8 مدات بیان کر دی ہیں، اگر تو ان میں ہو، ان 8 مدات میں، تو میں تجھے دے دیتا ہوں، ورنہ تیرا حق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔